متارا سری لنکا کا ایک بڑا شہر ہے جو جنوبی صوبے کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ یہ جنوبی صوبے کا دوسرا بڑا شہر ہے اور یہ کولمبو سے 160 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ایک بڑا تجارتی مرکز ہے اور یہ متارا ضلع کا انتظامی دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ متارا سری لنکا کے انتہائی جنوبی مقام کے قریب واقع ہے اور کولمبو سے تقریباً 170 کلومیٹر دور ہے۔ متارا کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے، لیکن جدید متارا صرف ڈچ قبضے کے دوران ایک اہم شہر بن گیا، کیونکہ اسے دار چینی اور ہاتھیوں کی برآمد کے لیے ایک اہم بندرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈچوں نے 1640 کے آس پاس مرکزی متارا قلعہ کو مکمل کیا، لیکن اسے متارا بغاوت کے دوران زمین سے آنے والے حملوں سے کمزور پایا۔ جب کنڈیان کنگڈم کے حمایت یافتہ سنگالی افواج نے 1762 میں قلعہ پر قبضہ کر لیا، ڈچ قلعہ کو واپس لینے میں کامیاب ہو گئے اور دریائے نیل والا کے مغربی کنارے پر ایک اور قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا تاکہ دریا سے شروع ہونے والے اہم قلعے کے حملوں کی حفاظت کی جا سکے۔ دو قلعے متارا قلعہ اور سٹار قلعہ جو کہ ولندیزیوں نے تعمیر کیے تھے، شہر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہماری توجہ متارا کا سٹار قلعہ ہے۔ سٹار فورٹ متارا سری لنکا کا ایک قلعہ ہے جو دریائے نیل والا کے مشرقی کنارے پر واقع ہے، جو متارا قلعے کے دروازے سے تقریباً 350 میٹر کے فاصلے پر ہے اور اسے 1765 میں ڈچ نے تعمیر کیا تھا اور اسے اصل میں ریڈوٹ وینک کہا جاتا ہے۔ 1640 میں ولندیزیوں نے متارا میں مرکزی قلعہ مکمل کر لیا، لیکن اسے زمین سے آنے والے حملوں سے کمزور پایا۔ 1761 میں متارا بغاوت کے نتیجے میں ڈچوں کے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، جس میں کنڈیان بادشاہی کے حمایت یافتہ سنہالی افواج نے حملہ کیا اور قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ 1763 میں ڈچوں نے قلعہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا اور اسی سال دریائے نیل والا کے مشرقی کنارے پر ایک اور چھوٹے قلعے کی تعمیر شروع کر دی تاکہ مرکزی قلعے کو دریا سے عبور ہونے والے حملوں سے بچایا جا سکے۔ سٹار فورٹ کو کچھ 6 نکاتی ستارے کی منفرد شکل میں بنایا گیا تھا، جس میں 12 بڑی توپوں کے لیے جگہ موجود تھی تاکہ تمام سمتوں سے آنے والے راستوں کا احاطہ کیا جا سکے۔ گلیسیس یا بیرونی دیوار تقریباً 7.5 میٹر چوڑی ہے اور اس کے چاروں طرف 6 میٹر چوڑی اور 3.1 میٹر گہری کھائی ہے۔ قلعے کی دیواریں گرینائٹ چٹان اور مرجان سے بنائی گئی ہیں اور چوڑائی میں 14 فٹ ہیں۔ قلعہ ایک چھوٹی سی چھاؤنی، کھانے پینے کی اشیاء اور کافی گولہ بارود رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ مرکزی قلعہ سے دوبارہ آنے سے پہلے حملہ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ قلعہ میں پانی کی فراہمی کے لیے 2 جیل خانے اور مرکز میں 2.75 میٹر قطر کا کنواں بھی تھا۔ نکاسی آب کا نظام اندرونی تھا اور مونسون کی بارشوں سے جمع ہونے والے پانی کو کھائی میں ڈالا جاتا تھا۔ تعمیر کی تاریخ 1765 مین گیٹ پر ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نشان کے ساتھ اور گورنر کے کاٹ آف آرمز کے ساتھ 2 ریمپارٹ شیروں کے ساتھ ابھری ہوئی ہے۔ سٹار فورٹ کے داخلی دروازے پر، جسے مرجان کا سامنا ہے، ریڈ آؤٹ وان ایک 1763 سے بھی مزین ہے، جو سیلون کے ڈچ گورنر لیبرٹ جان بیرن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ عمارت کی چھت اصل میں کیڑجن کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، جسے بعد میں مٹی کی ٹائلوں سے بدل دیا گیا۔ قلعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری بڑی دفاعی چوکی ہے جسے ولندیزیوں نے بنایا تھا، لیکن اسے کبھی بھی اپنی تاثیر ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ 1796 میں ڈچوں کے ذریعہ سری لنکا کی سرزمین کے ہتھیار ڈالنے کے ساتھ ہی قلعہ انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ انگریزوں نے اسے ایک انتظامی دفتر اور کوارٹرز کے طور پر محکمہ تعمیراتی عامہ کے ڈسٹرکٹ انجینئر کے ذریعہ استعمال کیا۔ 1941 میں اسٹیٹ کونسل آف سیلون کی جانب سے قلعہ کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ نہیں ہو سکی۔ 1965 میں اسے متارا کی شہری کونسل نے عوامی لائبریری کے طور پر استعمال کیا۔ 1975 تک جب اسے محکمہ آثار قدیمہ نے حاصل کر لیا تھا، محکمہ آثار قدیمہ نے 1986 اور 1988 کے درمیان ایک وسیع پیمانے پر بحالی کا کام کیا۔
جس میں زیادہ تر جدید ڈھانچے کو ہٹا دیا گیا اور اصل شکل بحال کر دی گئی۔ 2012 میں ڈچ حکومت کی مدد سے ڈراب برج کو بحال کیا گیا اور سری لنکا جانے کا مجموعی طور پر بہترین وقت دسمبر کے آخر اور اپریل کے درمیان ہوتا ہے، جب ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ ہر بدھ سے پیر صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک قلعہ کھلا رہتا ہے۔ جب آپ قلعہ کا دورہ کریں، قلعہ کے میوزیم کا دورہ کریں، قلعہ کی تلاش میں بھی کم از کم 2 گھنٹے گزاریں۔ پانی اور سنیکس اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ اندر کوئی کیفے ایریا نہیں ہے۔ متارا قلعہ ستارا قلعہ کے قریب متارا میں موجود ہے اور اسے 1560 میں پرتگالیوں نے بنایا تھا اور گالے پر قبضے کے بعد اسے 1640 میں ڈچوں نے کافی حد تک دوبارہ بنایا تھا۔ قلعہ جو ایک بڑے پتھر کی دیوار پر مشتمل ہے، پروموٹری پر قبضہ کرتا ہے، جو نیوالا، گنگا، جھیل اور سمندر کو الگ کرتا ہے۔ جب آپ ستارا قلعہ پر جائیں تو متارا قلعہ ضرور دیکھیں۔ سری لنکا میں قلعے ہزاروں سال پرانے ہیں، جن میں سے بہت سے سری لنکا کے بادشاہوں نے بنائے تھے۔ ان میں کئی دیوار والے شہر بھی شامل ہیں۔ بحرہ ہند میں نوآبادیاتی حکمرانی کے آغاز کے ساتھ سری لنکا پر کئی بڑی نوآبادیاتی سلطنتوں نے قبضہ کر لیا، جو وقتاً فوقتاً بحرہ ہند میں غالب طاقت بن گئی۔ نوآبادیات نے مغربی طرز کے کئی قلعے بنائے، زیادہ تر جزیرے کے ساحل کے اندر اور اس کے آس پاس۔ سری لنکا میں نوآبادیاتی قلعے بنانے والے سب سے پہلے پرتگالی تھے۔ ان قلعوں پر قبضہ کیا گیا اور بعد میں ڈچوں نے ان کی توسیع کی۔ نیپولین کی جنگوں کے دوران ان ڈچ قلعوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ستار قلعہ کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔